بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فاتحہ شریف کی بقیہ آیتوں کی تفسیر اور ترجمہ پیش کریں گے۔ چوتھی آیت مقدسہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں حضور جلال الامت رحمۃ اللہ علیہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ رقم فراز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عبادت کیا ہے؟ عبادت کو آپ لغت و تفسیر کی ساری کتابوں میں آپ کو اس کا یہ معنی ملے گا، اقصی غایت الخضوع والتذلل، یعنی حد درجہ کی عاجزی اور انکساری۔ مفسرین اس کی مثال سجدہ سے دیتے ہیں، حالانکہ صرف سجدہ عبادت نہیں بلکہ حالت نماز میں تمام حرکات و سکنات عبادت ہیں۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع اور رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونا، سجدہ اور اس کے بعد حالت التحیات میں دو زانوں بیٹھنا، سلام کے لیے دائیں بائیں منہ پھیرنا، یہ سب عبادت ہیں۔ اگر عبادت صرف تذلل و انکسار کے آخری مرتبہ کا نام ہے اور یہ آخری مرتبہ سجدہ ہی ہے تو کیا یہ باقی چیزیں عبادت نہیں؟ اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر یہ ساری چیزیں مطلقاً عبادت ہیں تو اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے اور بیٹا اپنے باپ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے یا ان کی آمد پر کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اس نے اپنے استاد یا باپ کی عبادت کی اور ان کو اپنا معبود بنا لیا؟ حاشا وکلا۔ پھر وہ کون سی چیز ہے جو ان حرکات و سکنات کو اگر یہ نماز میں ہو تو عبادت بنا دیتی ہے، اور یوں کھڑے ہونے کو ہاتھ باندھے یا کھولے ہوئے اور اس طرح بیٹھنے کو دائیں بائیں منہ پھیرنے کو تذلل و انکسار کے آخری مرتبہ پر پہنچا دیتی ہے؟ اور اگر یہی امور نماز سے خارج ہوں تو نہ ان میں غایت خضوع ہے اور نہ یہ عبادت متصور ہوتے ہیں۔ تو اس کا ممیز ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ جس ذات کے لیے اور جس کے سامنے آپ یہ افعال کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر آپ اس کو اللہ اور معبود یقین کرتے ہیں تو یہ سب اعمال عبادت ہیں اور سب میں غایتاً تذلل و خضوع پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو عبد اور بندہ سمجھتے ہیں، نہ خدا کا بیٹا، نہ اس کی بیوی، نہ اس کا اوتار، تو یہ اعمال عبادت نہیں کہلائیں گے۔ ہاں، آپ ان کو احترام، اجلال اور تعظیم کہہ سکتے ہیں، البتہ شریعت محمدیہ علی صاحبہ اجمل الصلاۃ و اطیب السلام میں غیر خدا کے لیے سجدہ تعظیمی بھی ممنوع ہے۔ یہ سمجھ لینے کے بعد اب یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ اللہ تعالی کی ذات پاک کے بغیر کوئی دوسری چیز ایسی نہیں جس کی عبادت شرعاً یا عقلاً درست ہو۔ سب سے بالا تر اور قوی تر، وہ سب کا خالق اور سب کو اپنی تربیت سے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، وہ لطف و کرم کا پیہم می برسانے والا، وہ بندہ ہزار خطائیں کرے، لاکھوں جرم کرے، اپنی رحمت سے معاف فرمانے والا، وہ اور قیامت کے دن ہر نیک و بد کی قسمت کا فیصلہ فرمانے والا، وہ تو اسے چھوڑ کر انسان کسی غیر کی عبادت کرے تو آخر کیوں؟ بلکہ اس کے بغیر اور ہے ہی کون جو معبود اور اللہ ہو اور اس کی پرستش کی جائے۔ اسی لیے قرآن نے ہمیں صرف یہی تعلیم نہیں دی کہ نعبدو کا، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے ساتھ اوروں کی بھی، بلکہ یہ سبق سکھایا کہ ایاک نعبدو، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے۔ مفسرین کرام نے ایاک کو مقدم کرنے میں حصر و تخصیص کے علاوہ دیگر لطائف کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں تین چیزیں ہیں، عابد، عبادت اور معبود۔ عارف کو چاہیے کہ اس مقام پر اپنے آپ کو بھی بھول جائے، عبادت کو بھی مقصود نہ بنائے، بلکہ اس کی نگاہ ہو تو صرف اپنے معبود حقیقی پر، تاکہ اس کے
انوار جمال و جلال کے مشاہدہ میں استغراق کی نعمت سے سرفراز کیا جائے، اس لیے فرمایا ایاک نعبد، عابد واحد ہے لیکن صیغہ جمع کا استعمال کر رہا ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ اپنی ناقص عبادت کو مقربین بارگاہ سمدیت کی اخلاص و نیاز میں ڈوبی ہوئی عبادت کے ساتھ پیش کرے تاکہ ان کی برکت سے اس کی عبادت کو بھی شرف پذیرائی نصیب ہو۔ میں تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی جیسے ہم عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں اسی طرح مدد بھی صرف تجھی سے طلب کرتے ہیں۔ تو ہی کارساز حقیقی ہے، تو ہی مالک حقیقی ہے، ہر کام میں ہر حاجت میں تیرے سامنے ہی دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس عالم اسباب میں اسباب سے قطع نظر کر لی جائے۔ بیمار ہوئے تو علاج سے کنارہ کش، تلاش رزق کے وقت وسائل معاش سے دستبردار، حصول علم کے لیے صحبت استاد سے بیزار۔ اس طریقہ کار سے اسلام اور توحید کو کوئی سروکار نہیں، کیونکہ وہ جو شافی، رزاق اور حکیم ہے اسی نے ان نتائج کو ان اسباب سے وابستہ کر دیا ہے، اسی نے ان اسباب میں تاخیر رکھی ہے۔ اب ان اسباب کی طرف رجوع استعانت بالغیر نہیں ہوگی۔ اسی طرح ان جملہ اسباب میں سب سے قوی تر اور اثر آفرین سبب دعا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدعاء یرد القضاء، یہ دعا تو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، اور اس میں بھی کلام نہیں کہ محبوبان خدا کے ساتھ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی عاجزانہ اور نیاز مندانہ التجاؤں کو ضرور شرف قبول بخشے گا۔ چنانچہ حدیث قدسی جسے امام بخاری اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے، اس میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر میرا مقبول بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور اس کا سوال پورا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں ضرور اسے پناہ دوں گا۔ تو اب اگر کوئی شخص ان محبوبان الہی کی جناب میں خصوصاً حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء کے حضور میں کسی نعمت کے حصول یا کسی مشکل کی کشوت کے لیے التماس دعا کرتا ہے تو یہ بھی استعانت ہے، تو یہ بھی استعانت بالغیر اور شرک نہیں بلکہ عین اسلام اور عین توحید ہے۔ ہاں اگر کسی ولی، شہید یا نبی کے متعلق کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ مستقل بالذات ہے اور خدا نہ چاہے تب بھی یہ کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے، اور ایسا کرنے والا مشرک ہے۔ اس حقیقت کو حضرت شاہ عبد العزیز نے نہایت بسط کے ساتھ اپنی تفسیر میں رقم فرمایا ہے، اور اس کا ماں حاصل مولانا محمود الحسن صاحب نے اپنے حاشیہ قرآن میں جامع الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری سے کرے تو یہ جائز ہے۔ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی سے ہی استعانت ہے، اور اس طرح کی استعانت تو پاکان امت کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَأَنْتَ مُجِيرِ مِنْ هُجُومِ مُلِمَّةٍ إِذَا انشبت فِي الْقَلْبِ شَرُّ الْمَخَالِبِ۔ ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پناہ دینے والے ہیں جب مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور دل میں اپنے بے رحم پنجے گاڑ دیں۔ بانی دارالعلوم دیوبند عرض کرتے ہیں مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے رستہ پر۔ اس کی تفسیر لکھتے ہوئے حضور ظالمت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں لغت میں ہدایت کا معنی ہے لطف و عنایت سے کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ الہدایت دلالت بلطف،
اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی بریائی کے بیان کے بعد، اس کے مسلسل انعامات کے اعتراف کے بعد، اپنی عبودیت اور ناتوانی کا اعلان کرنے کے بعد، انسان اب اپنے رحمان الرحیم رب کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کر گویا عرض کرتا ہے، میں کمزور ہوں، نفس کی فریب کاریاں اور شیطان کی وسوسہ اندازیاں بہت شدید ہیں، خود تو میری دستگیری فرما، اپنے لطف و کرم سے مجھے سیدھے رستہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہنے کی توفیق بخش اور اپنی رضا کی منزل تک پہنچا۔ قرب و وصال الہی کے اس مقام پر پہنچ کر مومن تنہا اپنی ذات کے لیے ہدایت طلب نہیں کرتا، بلکہ ساری امت محمدیہ کے لیے ہدایت کا طلبگار ہے۔ کہتا ہے اہدنا، ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ اگر ہدایت اسلام چند افراد تک محدود رہے گی تو اس کی عالمگیر برکات و فیوز کا اظہار کیوں کر ہوگا؟ شرق و غرب میں انسان جن گمراہیوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے، ان سے کیوں کر چھٹکارا پا سکے گا؟ اور کون تم خیر امت اخرجت للناس کی تعبیر کیسی ہوگی؟ ہدایت کے بے شمار مدارج ہیں، ایک سے ایک بلند، ایک سے ایک اعلیٰ۔ مومن جب یہ دعا مانگتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے اس کے موجودہ مقام قرب و ہدایت سے عرفہ اور اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا جاوے، یا شیطان کی وسوسہ اندازی اور نفس کی کمزوری کے باعث قدم کے پھسل جانے کا جو ہر لحظہ خطرہ ہے، اس سے اسے محفوظ رکھا جائے اور اسے اس راہ پر ثبات نصیب ہو، اور وہ دم واپسی تک شیطان کے ہر دام فریب کو تار تار کرتا ہوا راہ ہدایت پر بڑھتا چلا جائے۔ فهذا الدعاء من المؤمنين ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كونهم على الهداية لطلب التثبت أو طلب مزيد الهداية، فإن الالطاف والهداية من الله تعالى لا تتناهى۔ اگے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ اس کی تفسیر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں ان الفاظ سے راہ حق کی ایسی نشاندہی فرما دی تاکہ تعصب اور ضد سے بلند ہو کر جو اس کا متلاشی ہو اسے پہچان سکے۔ اور میں جن لوگوں پر میں نے انعام و اکرام فرمایا ہے، جس راستہ پر وہ چل رہے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے، ان لوگوں کے متعلق بھی تصریح فرما دی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ میرا انعام نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک بندوں پر ہے۔ اب خود سوچ لو کہ کس راہ پر ان نفوس قدسیہ کے نقوش پا ہیں۔ حضرت صدیق و فاروق، عثمان و حیدر، صحابہ کرام، اہل بیت عظام کس جماعت کے پیشوا ہیں، اور اولیاء کرام کا سلسلہ اس وقت سے لے کر آج تک کس جماعت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور آپ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں جمہور علماء کے نزدیک مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی، اور ارشاد نبوی سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ مسئلہ جب انسان سورہ فاتحہ پڑھے تو سنت یہ ہے کہ آمین کہے، اس کا معنی ہے استجب، یعنی آخر میں پھر التماس کرے کہ اے مولا کریم جو دعا میں نے کی ہے اسے قبول فرما۔ آج ہمارا سورہ فاتحہ شریف کا آیات بینات کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں سورہ فاتحہ شریف کی جو مختصر تفسیر ضیاء القرآن شریف کے حوالے سے بیان کی گئی، ہمیں سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونے میں آسانیاں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔